پیارے بچوں، آج میں آپ کو چلاک عمر و عیار کی کہانی سناتا ہوں۔ ایک خوبصورت دیہات میں جہاں سبزہ ہی سبزہ تھا، ہر طرف بہار کا موسم چھایا تھا، وہاں ایک مشہور اور چلاک نوجوان رہتا تھا جس کا نام عمر و عیار تھا۔ عمر و عیار کی ذہانت اور چلاکی کی مثالیں پورے گاؤں میں دی جاتی تھیں۔ اس کی ہر حرکت میں چلاکی اور دلیری نظر آتی تھی۔ عمر و عیار کا دل ایک منفرد مشن کے لیے دھڑکتا تھا۔ ایک دن عمر و عیار کو اپنے گاؤں کے بزرگوں نے بتایا کہ قریب کے جنگل میں ایک خوفناک خونی مخلوق موجود ہے جو رات کے وقت لوگوں کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ یہ مخلوق رات کو جنگل میں آتی ہے اور جن لوگوں کو دیکھ لیتی ہے انہیں نشانہ بناتی ہے۔ عمر و عیار نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ اس خونی مخلوق کا سامنا کرے گا۔ بزرگوں نے عمر و عیار کو بتایا کہ یہ خونی مخلوق ایک قدیم جادو کا نتیجہ ہے۔ ایک جادوگر نے اسے بے بس کرنے کے لیے ایک مخلوق بنائی تھی جو انسانوں کا خون پی کر زندہ رہتی ہے۔ عمر و عیار نے سوچا کہ اگر وہ اس مخلوق کو ہرا دے گا تو گاؤں کی جان بچ جائے گی۔ عمر و عیار نے اپنی تیاری شروع کر دی۔ اس نے اپنے لیے ایک خاص تلوار بنائی جو جادوئی طاقت رکھتی تھی۔ اس نے کچھ ہتھیار بھی تیار کیے اور رات کا انتظار کرنے لگا۔ گاؤں کے لوگ بھی اس کی بہادری کی تعریف کر رہے تھے اور اسے دعا دے رہے تھے۔ جب رات کا اندھیرا چھانے لگا تو عمر و عیار نے اپنے ہتھیار اٹھائے اور جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا مگر وہ خوفزدہ نہیں ہوا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ بہادری سے کام لے گا تو کامیاب ہو جائے گا۔ عمر و عیار جنگل میں داخل ہوا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہاں کی ہوا میں عجیب سی خاموشی تھی۔ ہر طرف سناٹا تھا اور صرف ایک ہی آواز تھی، وہ تھی درختوں کی سرسراہٹ کی۔ وہ اپنی تلوار پکڑے چلتا رہا اور ہر سائے کو دیکھتا رہا۔ اچانک عمر و عیار کو ایک سایہ نظر آیا۔ اس نے اپنی تلوار اٹھائی اور اس کی طرف بڑھا۔ جب وہ قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک خونی مخلوق ہے جس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ مخلوق کی شکل خوفناک تھی اور اس کی کھال پر خون کے دھبے تھے۔ عمر و عیار نے تلوار اٹھائی اور مخلوق کی طرف بڑھا۔ مخلوق نے بھی اسے اپنی طرف آتے دیکھا۔ دونوں میں ایک زبردست لڑائی شروع ہوئی۔ عمر نے اپنی تلوار چلاتے ہوئے کہا، آج میں تمہیں شکست دوں گا۔ لڑائی میں عمر و عیار نے اپنی پوری طاقت لگائی مگر مخلوق بھی کمزور نہیں تھی۔ وہ ہر بار عمر و عیار کے حملوں سے بچ رہی تھی۔ عمر و عیار کو لگا کہ شاید یہ لڑائی ختم ہونے والی نہیں۔ اس نے سوچا کہ کیا وہ واقعی جیت سکے گا۔ اسی دوران عمر و عیار کو اپنے اندر ایک عجیب سی طاقت محسوس ہوئی۔ اس نے اپنی تلوار کی طاقت کو محسوس کیا اور ایک خاص جادوئی طاقت کے ساتھ حملہ کیا۔ اچانک تلوار چمک اٹھی اور مخلوق کے جسم پر ایک زبردست ضرب لگائی۔ مخلوق نے ایک زوردار چیخ ماری اور پیچھے ہٹی۔ عمر و عیار نے موقع غنیمت جان کر دوبارہ حملہ کیا۔ اس نے پوری طاقت کے ساتھ مخلوق پر حملہ کیا اور اسے گرا دیا۔ جب مخلوق زمین پر گر گئی تو عمر و عیار نے محسوس کیا کہ وہ اس پر حاوی ہو گیا ہے۔ اس نے اپنی تلوار مخلوق کی طرف بڑھائی اور اسے شکست دینے کا عزم کیا۔ مخلوق نے اپنی آخری کوشش کی مگر عمر و عیار نے اسے مضبوط طاقتور تلوار کے ساتھ روک دیا۔ جب مخلوق شکست کھا گئی تو اس نے ایک عجیب سا راز کھولا۔ اس نے بتایا کہ وہ جادوگر کے جال میں پھنس گئی تھی اور اسے آزاد کرانے کا واحد طریقہ یہ تھا کہ اس کی طاقت کو ختم کیا جائے۔ عمر و عیار نے اس کے الفاظ کو غور سے سنا۔ عمر و عیار نے سوچا اگر وہ اس مخلوق کی مدد کر سکے گا تو شاید وہ اپنی اصل شکل میں واپس آ جائے گی۔ اس نے مخلوق سے وعدہ کیا کہ وہ اسے آزاد کر دے گا اور وہ اسے انسان کی شکل میں واپس لائے گا۔ عمر و عیار نے مخلوق کے لیے ایک جادوئی منتر پڑھا اور جیسے ہی وہ ختم ہوا مخلوق کی شکل تبدیل ہونے لگی۔ اچانک ایک وہ خوبصورت نوجوان انسان میں بدل گئی۔ وہ عمر و عیار کا شکر گزار ہوا
اور کہا، تم نے مجھے آزاد کر دیا ہے، میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا۔ عمر و عیار نے اس نوجوان کا نام سنا جو فارس تھا۔ فارس نے بتایا وہ دراصل ایک جادوگر کا شاگرد تھا، مگر یہ غلطی کی وجہ سے خونی مخلوق بن گیا تھا۔ اب وہ آزاد تھا اور عمر و عیار کا دوست بن گیا۔ عمر و عیار اور فارس نے مل کر نئی مہم کا آغاز کیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مزید لوگوں کی مدد کریں گے جو مشکلات میں ہیں۔ فارس نے اپنی جادوئی طاقتیں استعمال کر کے ہر مشکل کا سامنا کرنے کا وعدہ کیا۔ عمر و عیار اور فارس نے اپنی مہم کا آغاز کیا۔ وہ گاؤں کے دیگر لوگوں کی مدد کے لیے نکلے۔ ہر جگہ انہوں نے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے ان کی مدد کرنے کا عزم کیا۔ ایک دن وہ ایک گاؤں میں پہنچے جہاں کے لوگ ایک خوفناک درندے سے پریشان تھے۔ عمر و عیار اور فارس نے فوراً اپنی مدد فراہم کی۔ فارس نے اپنی جادوئی طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے درندے کو دور کیا۔ لوگوں نے عمر و عیار اور فارس کا شکر گزار کیا۔ انہوں نے ان کی بہادری اور مدد کو سراہا اور ان کے اعزاز میں ایک جشن بنانے کا فیصلہ کیا۔ جشن کے دوران لوگ انہیں کہانیاں سنانے لگے کہ کیسے انہوں نے اپنے گاؤں کو محفوظ بنایا، مگر ان کی خوشی دیر پا نہ رہی۔ انہیں معلوم ہوا کہ جادوگر ابھی بھی زندہ ہے اور وہ انتقام لینے کے لیے واپس آ رہا ہے۔ فارس نے عمر و عیار کو اس خطرے سے آگاہ کیا۔ عمر و عیار نے اپنی تیاری کرنے کا ارادہ کیا۔ عمر و عیار اور فارس نے مل کر جادوگر کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ لڑائی آسان نہیں ہوگی، مگر ان کی دوستی اور عزم نے انہیں حوصلہ دیا۔ انہوں نے ایک پلان بنایا کہ کیسے وہ جادوگر کو شکست دیں گے۔ وہ جادوگر کے قلعے کی طرف بڑھنے لگے۔ قلعہ خوفناک اور سنسان تھا۔ ہر طرف عجیب و غریب آوازیں تھیں، مگر عمر و عیار اور فارس خوفزدہ نہیں ہوئے۔ وہ بہادری سے آگے بڑھتے رہے۔ جب وہ قلعے کے اندر پہنچے تو جادوگر نے انہیں دیکھ لیا۔ جادوگر نے اپنی طاقتیں دکھاتے ہوئے کہا، تمہاری ہمت مجھے پسند آئی، مگر میں تمہیں کبھی جیتنے نہیں دوں گا۔ عمر و عیار اور فارس نے اپنی طاقتوں کا بھرپور استعمال کیا۔ فارس نے جادوئی منتر پڑھنا شروع کیا، جبکہ عمر و عیار نے اپنی تلوار سے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ لڑائی شدت اختیار کر گئی تھی۔ جادوگر نے اپنی طاقت سے عمر و عیار اور فارس کو قید کرنے کی کوشش کی، مگر فارس نے اپنی طاقت سے جادوگر کی جال کو توڑ دیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر حیران ہوا۔ اس نے مزید طاقتور جادو کا استعمال کیا۔ عمر و عیار نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ ایک زبردست حملہ کیا۔ اس نے اپنے آپ کو پوری قوت کے ساتھ جادوگر کے سامنے پیش کیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اس کی آخری کوشش ہوگی۔ جیسے ہی عمر و عیار نے اپنی تلوار کو جادوگر کی طرف بڑھایا، ایک زبردست چمک آئی اور جادوگر شکست کھا گیا۔ وہ چیختا ہوا پیچھے ہٹا اور قلعے میں غائب ہو گیا۔ عمر و عیار اور فارس نے اپنی فتح کا جشن منایا۔ انہوں نے اپنے دوستوں اور گاؤں والوں کے ساتھ مل کر خوشیاں منائیں۔ لوگ انہیں ہیرو سمجھنے لگے اور ان کی بہادری کی مثالیں دینے لگے۔ عمر و عیار اور فارس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی مہم کو جاری رکھیں گے، ہر مشکل کا سامنا کریں گے۔ انہوں نے اپنے سفر کو ایک نئی سمت دینے کا ارادہ کیا۔ عمر و عیار اور فارس نے فیصلہ کیا کہ وہ دنیا کے دور دراز علاقوں میں جائیں گے اور لوگوں کی مدد کریں گے۔ انہوں نے اپنا سامان جمع کیا اور نئے سفر کی تیاری کی۔ سفر کے دوران انہیں کئی مختلف مخلوقات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہر جگہ مختلف قسم کی خطرات اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر دونوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ وقت کے ساتھ ان کی دوستی مضبوط ہوتی گئی۔ وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے اور ایک دوسرے کی تجربات سے سیکھتے رہے۔ ان کی دوستی کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ایک دن وہ ایک خطرناک پہاڑی علاقے میں پہنچے جہاں ایک خوفناک درندہ موجود تھا۔ درندے کی طاقت سے لوگ خوفزدہ تھے اور کوئی بھی اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں پڑ رہا تھا۔ عمر و فارس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس درندے کا سامنا کریں گے۔ جب وہ درندے کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا درندہ انتہائی خوفناک تھا، مگر عمر و عیار نے خود پر اعتماد کرتے ہوئے کہا، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم اس کا سامنا کریں گے۔ عمر و عیار اور فارس نے مل کر درندے پر حملہ کیا۔ فارس نے اپنی جادوئی طاقت کا استعمال کیا، جبکہ عمر و عیار نے اپنی تلوار سے حملے کیے۔ یہ لڑائی زبردست تھی اور دونوں نے اپنی پوری قوت دکھائی۔ آخرکار درندے کی طاقت کمزور ہونے لگی
اور اس نے شکست مان لی۔ عمر و عیار و فارس نے اسے جان بچانے کا موقع دیا اور اس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ درندے نے عمر و عیار و فارس کا شکریہ ادا کیا اور ان کی دوستی کا قائل ہو گیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ اب کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ عمر و عیار و فارس کی بہادری کا نتیجہ تھا۔ عمر و عیار و فارس نے دنیا میں خوشیاں بانٹنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ہر جگہ دوستی اور محبت کا پیغام پھیلایا۔ ان کی کہانی پورے علاقے میں مشہور ہو گئی اور لوگ انہیں یاد رکھنے لگے۔ عمر و عیار و فارس نے ایک دن سنا کہ دور دراز علاقے میں ایک جادوئی خزانہ چھپا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ خزانہ صرف انہیں ملتا ہے جو اپنی ہمت اور دانش مندی سے چیلنج کا سامنا کرتے ہیں۔ اس خبر نے دونوں دوستوں کو ایک نئے سفر کی طرف راغب کیا۔ عمر و عیار و فارس نے اپنے ہتھیار اور ضروری سامان تیار کیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سفر آسان نہیں ہوگا، مگر ان کے عزم اور دوستی نے انہیں حوصلہ دیا۔ انہوں نے گاؤں والوں سے بھی دعا اور مشورہ مانگا۔ وہ اپنی مہم پر نکل پڑے۔ راستے میں انہیں خطرناک پہاڑوں اور گہری وادیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ہر قدم پر انہیں اپنی مہارت کا مظاہرہ کرنا پڑا۔ فارس نے اپنی جادوئی طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے خطرات سے بچنے کے لیے چالاکی سے راستہ بنایا۔ چلتے چلتے انہیں ایک قدیم کتاب ملی جو خزانے کے بارے میں معلومات فراہم کرتی تھی۔ اس کتاب میں لکھا تھا کہ خزانہ ایک جادوئی جزیرے پر ہے اور وہاں پہنچنے کے لیے کچھ معمہ حل کرنا پڑے گا۔ کتاب میں پہلا معمہ لکھا تھا، پانی کے بغیر زندگی نہیں، مگر پانی کے بغیر یہ بھی برباد ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ عمر و عیار و فارس نے غور کیا اور آخرکار جواب دیا، پایا پٹی۔ انہوں نے صحیح جواب دیا اور اگلے راستے کا نقشہ حاصل کیا۔ عمر و عیار و فارس نے مزید سفر شروع کیا۔ ہر معمہ حل کرنے پر انہیں نیا راستہ ملتا۔ یہ سفر انہیں مختلف مقامات پہ لے گیا جہاں انہوں نے مختلف مخلوقات اور چیلنجز کا سامنا کیا۔ جب وہ جنگل میں پہنچے تو اچانک بارش ہونے لگی۔ بارش کے ساتھ جنگل میں جادوئی مخلوقات آنا شروع ہو گئیں۔ انہوں نے عمر و عیار و فارس کی مدد کی اور بتایا کہ خزانہ قریب ہے، مگر ایک آخری معمہ حل کرنا ہوگا۔ دوسرا معمہ تھا، چھوٹا ہوتا ہے تو چمکتا ہے، بڑا ہو جائے تو گرتا ہے۔ عمر و عیار نے سوچا اور کہا، ستارہ۔ انہوں نے جواب دیا اور ایک چمکتے ہوئے راستے کی طرف بڑھ گئے۔ وہ آخرکار ایک جادوئی جزیرے پر پہنچے جہاں خزانہ چھپا ہوا تھا، مگر جزیرے پر پہنچنے سے پہلے انہیں ایک خطرناک چڑیل کا سامنا کرنا پڑا جو خزانے کی محافظ تھی۔ چڑیل نے کہا، صرف وہی لوگ خزانہ لے سکتے ہیں جو میری چالاکی کو شکست دے سکتے ہیں۔ عمر و عیار و فارس نے ہمت نہیں ہاری۔ فارس نے اپنی جادوئی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے چڑیل کو چمکا دینے کی کوشش کی۔ چڑیل نے ایک جال بچھایا اور دونوں کو پھانسنے کی کوشش کی، مگر عمر و عیار نے چالاکی سے اپنی تلوار کے ذریعے جال کو توڑ دیا۔ چڑیل حیران رہ گئی اور اس نے انہیں اور چیلنج دیا۔ چڑیل نے کہا، اگر تم مجھ سے آخری چیلنج ہار گئے تو میں تمہیں جزیرے سے نکال دوں گی۔ عمر و عیار و فارس نے ایک دوسرے کو دیکھا اور فیصلہ کیا کہ وہ چیلنج قبول کریں گے۔ چڑیل نے ایک کھیل شروع کیا جہاں ہر ایک کو اپنی چالاکی دکھانی تھی۔ دونوں نے اپنی بہترین مہارتوں سے چڑیل کو شکست دی۔ چڑیل نے آخرکار ہار مان لی اور خزانے کا راستہ دکھایا۔ عمر و عیار و فارس نے خوشی سے خزانہ حاصل کیا جو سونے اور جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ عمر و عیار و فارس نے فیصلہ کیا کہ وہ خزانے کو اپنے گاؤں کے لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کریں گے۔ انہوں نے خزانے کو اپنے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ بانٹنے کا ارادہ کیا۔ جب وہ گاؤں واپس پہنچے تو لوگوں نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ عمر و عیار و فارس نے خزانہ گاؤں والوں کے سامنے پیش کیا اور انہیں بتایا کہ یہ سب مل کر کام کرنے کا نتیجہ ہے۔ گاؤں والوں نے خوشی منائی، ایک بڑا جشن منایا، ہر کسی نے اپنی خوشیوں کا اظہار کیا۔ عمر و عیار و فارس کی بہادری کی مثالیں دیں۔ عمر و عیار و فارس نے ہر ایک گاؤں والے کے ساتھ خزانے کی تقسیم کی۔ انہوں نے کہا، یہ خزانہ صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ہے۔ جشن کے بعد عمر و عیار و فارس نے ایک نئے عزم کا آغاز کیا۔ انہوں نے کہا وہ دنیا کے دیگر مقامات پر بھی جائیں گے اور مزید لوگوں کی مدد کریں گے۔ عمر و عیار و فارس نے اپنے سفر کی تیاری شروع کی۔ وہ جانتی تھے کہ دنیا میں ابھی بھی بہت سی مشکلات ہیں جن کا سامنا کرنا ضروری ہے۔ وہ ایک نئی مہم پر نکلے۔ راستے میں انہوں نے مختلف شہروں اور گاؤں کا دورہ کیا
اور لوگوں کی مشکلات کا حل نکالنے کی کوشش کی۔ ایک دن انہیں پتہ چلا کہ ایک دور دراز گاؤں میں لوگ ایک خوفناک مخلوق کے ہاتھوں پریشان ہیں۔ عمرو، عیار اور فارس نے فوراً وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ گاؤں پہنچے تو وہاں کا حال بہت خراب تھا۔ لوگ خوف میں تھے اور کسی نے بھی باہر نکلنے کی ہمت نہیں تھی۔ عمرو عیار نے لوگوں کو تسلی دی اور انہیں ساتھ لے جا کر چلنے کا وعدہ کیا۔ عمرو عیار اور فارس نے مل کر مخلوق کا سامنا کیا۔ انہوں نے اپنی طاقتوں کا بھرپور استعمال کیا اور مخلوق کو شکست دی۔ اس لڑائی کے دوران عمرو عیار اور فارس کی دوستی اور بھی مضبوط ہوئی۔ انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی اور ہر لمحہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ لڑائی کے دوران مخلوق نے ایک رات بتایا کہ وہ دراصل ایک جادو کا شکار ہے۔ عمرو عیار نے اپنی ہمت سے ان کی مدد کرنے کا عزم کیا۔ عمرو عیار نے مخلوق کے لیے جادوئی منتر پڑھا اور اس کی طاقت کو ختم کیا۔ مخلوق نے شکریہ ادا کیا اور عمرو عیار اور فارس کی دوستی کی قائل ہو گئی۔ مخلوق نے انہیں بتایا کہ وہ اب ان کا دوست ہے اور ان کے سفر میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ عمرو عیار اور فارس نے خوشی خوشی اسے اپنے ساتھ لیا۔ عمرو عیار، فارس اور نئی مخلوق نے مل کر ایک نئے سفر کا آغاز کیا۔ انہوں نے اپنے سفر میں مزید مشکلات کا سامنا کیا مگر ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ ایک دن انہیں ایک بہت بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ ایک قلعے میں پہنچے جہاں ایک طاقتور جادوگر موجود تھا جو انہیں آزمانا چاہتا تھا۔ جادوگر نے کہا، اگر تم نے میری تمام چالوں کا سامنا نہیں کیا تو تم یہاں سے نہیں نکل سکتے۔ عمرو عیار اور اس کے دوستوں نے ہمت نہیں ہاری اور چیلنج قبول کیا۔ جادوگر نے مختلف جادوئی چالیں دکھائیں مگر عمرو عیار اور اس کے دوستوں نے اپنی بہادری اور چالاکی سے ان سب کا سامنا کیا۔ وہ ہر چال کو کامیابی کے ساتھ حل کرتے گئے۔ آخر کار انہوں نے جادوگر کو شکست دے دی۔ جادوگر نے ہار مانتے ہوئے کہا، تمہاری دوستی اور ہمت نے مجھے ہرا دیا ہے۔ جادوگر نے انہیں انعام دیا اور کہا کہ وہ اب آزاد ہیں۔ عمرو عیار اور فارس نے اس موقع پر جادوگر سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور نئے دوست کو بھی شامل کیا۔ نئے دوست نے عمرو عیار اور فارس کو اپنی کہانی سنائی کہ وہ کس طرح جادوگر کے چنگل میں پھنس گیا تھا۔ انہوں نے اس کی مدد کی اور اسے آزاد کر دیا۔ عمرو عیار اور فارس اور نئے دوست نے اپنے سفر کا مقصد طے کیا۔ وہ دنیا بھر میں محبت اور دوستی کا پیغام پھیلائیں گے۔ انہوں نے ہر جگہ دوستی کے چراغ جلانے کا عزم کیا۔ وہ دنیا کے مختلف مقامات کا دورہ کرتے رہے، ہر جگہ دوستی کی مثالیں پیش کرتے رہے۔ انہوں نے لوگوں کے دل جیتنے اور ان کی مدد کی۔ ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ لوگوں کے لیے ایک بڑا جشن منعقد کریں گے جہاں ہر کوئی اپنے دوستوں کے ساتھ آ سکے۔ یہ جشن دوستی کے نام پر ہوگا۔ عمرو عیار اور فارس نے جشن کی تیاری شروع کی۔ انہوں نے مختلف مخلوقات اور لوگوں کو مدعو کیا اور خوشیوں کے ساتھ جشن منانے کا عزم کیا۔ جب جشن کا دن آیا تو ہر کوئی خوشی خوشی آیا۔ مختلف قسم کے لوگ اور مخلوقات نے مل کر ایک دوسرے کا ساتھ خوشیاں منائیں۔ جشن کے دوران لوگوں نے اپنی دوستی کی کہانیاں سنائیں۔ عمرو عیار اور فارس نے بھی اپنی مہم کی کہانی سنائی اور بتایا کہ دوستی کی طاقت ہمیشہ مددگار ہوتی ہے۔ جشن کے بعد عمرو عیار اور فارس نے اپنے سفر کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا، یہ صرف شروعات ہے اور دنیا کو محبت دوستی کی ضرورت ہے۔ نیا دن آیا، وہ ایک نئی مہم پر نکلے۔ انہوں نے نئے چیلنج کا سامنا کرنے کا عزم کیا اور ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ ان کی مہم جاری رہی اور وہ ہر جگہ دوستی اور محبت کا پیغام پھیلانے میں مصروف رہے۔ انہوں نے کئی لوگوں کی زندگیوں میں خوشی اور امید کی کرن بکھیر دی۔ عمرو عیار فارس کی کہانی ہر جگہ مشہور ہو گئی اور لوگ ان کی بہادری اور دوستی کے قصے سننے کے لیے جمع ہونے لگے۔ ان کی مہم نے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب کیا۔ وقت کے ساتھ انہیں مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مگر ان کی دوستی اور ہمت ہمیشہ ان کے ساتھ رہی۔ وہ ہر چیلنج کا سامنا کرتے رہے۔ ایک دن سفر کے دوران عمرو عیار نے سوچا، ہم نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا ہے مگر ہماری دوستی نے ہمیشہ ہمیں مضبوط رکھا۔ فارس نے بھی اس بات پر اتفاق کیا۔ انہوں نے اپنی دوستی کی طاقت کا احساس کیا اور عزم کیا کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ عمرو عیار اور فارس نے فیصلہ کیا کہ وہ خوشیوں کا پیغام ہر جگہ پھیلائیں گے اور لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں بھرنے کی کوشش کریں گے۔ آخر کار عمرو عیار اور فارس کی کہانی نے ہر دل میں جگہ بنائی۔ ان کی دوستی کی مثال ہمیشہ کے لیے زندہ رہی۔ ان کی کہانیوں نے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنے کا پیغام دیا اور یہی دوستی کی اصل طاقت ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دوستی، محبت اور ہمت کی طاقت ہمیشہ مشکلات کا سامنا کر سکتی ہے۔ عمرو عیار اور فارس کی مہم ہمیشہ کے لیے دلوں میں زندہ رہے گی۔
پیارے بچوں، آج میں آپ کو ڈوریمون کی جادوئی گیجٹس کی کہانی سناتا ہوں۔ ایک دن نوبیتا اسکول سے گھر آیا تو بہت تھکا ہوا تھا۔ اسے ہمیشہ کی طرح اپنی زندگی میں مسائل کا سامنا تھا۔ پڑھائی میں ناکامی، دوستوں کے طعنے اور سست مزاجی نے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ نوبیتا نے اپنا اسکول بیگ پھینکا۔ اچانک ڈوریمون سامنے آ گیا۔ ڈوریمون ہمیشہ نوبیتا کی مدد کرنے کے لیے حاضر رہتا تھا، لیکن اس بار اس کے پاس کچھ خاص تھا۔ نوبیتا، آج میں تمہیں ایک ایسا گیجٹ دوں گا جو تمہاری تمام خواہش پوری کر سکتا ہے۔ ڈوریمون نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نوبیتا حیران ہو کے بولا، کیا واقعی کوئی کون سا گیجٹ ہے تمہارے پاس؟ ڈوریمون نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹا سا سنہری گیجٹ نکالا جس پر چمکدار روشنی تھی۔ یہ ہے خوابوں کی دنیا کا دروازہ، ڈوریمون نے کہا۔ یہ گیجٹ تمہیں خوابوں کی ایسی دنیا میں لے جائے گا جہاں تم جو چاہو گے کر سکتے ہو۔ نوبیتا نے جوش سے گیجٹ لیا اور فوراً اسے استعمال کرنے کا سوچا۔ جیسے ہی گیجٹ کا بٹن دبایا، ایک چمکدار دروازہ کھل گیا۔ نوبیتا نے جھکتے ہوئے قدم آگے بڑھایا اور جیسے ہی وہ دروازے کے پار گیا، وہ ایک خوبصورت اور جادوئی دنیا میں داخل ہو گیا۔ یہاں آسمان نیلے رنگ کا تھا، بلکہ رینبو کے رنگوں سے رنگین تھا۔ درختوں کے پتے سونے کی طرح چمک رہے تھے اور ہوا میں پرندے موسیقی کی دھنوں میں گنگنا رہے تھے۔ نوبیتا نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، یہاں کچھ بھی ممکن تھا۔ اچانک نوبیتا کے سامنے ایک چھوٹا سا شہر آیا جہاں لوگ ہوائی جوتے پہن کر اڑ رہے تھے اور جادوئی قالینوں پر سواری کر رہے تھے۔ نوبیتا بھی ڈوریمون کے دیے گئے جوتے پہنتے ہی ہوا میں اڑنے لگا۔ وہ اتنا خوش تھا کہ وہ اپنی تمام فکریں بھول گیا۔ اس جادوئی دنیا میں نوبیتا نے بہت سے نئے دوست بنائے، جن میں ایک لڑکی تھی جس کا نام نورا تھا۔ وہ ایک بہادر شہزادی تھی جو اپنے محل کی حفاظت کرتی تھی۔ نوبیتا اور نورا مل کر ایک خطرناک ڈریگن سے شہر کو بچانے کی مہم پر نکلے۔ نوبیتا نے ڈوریمون کے دوسرے گیجٹس کا استعمال کیا جسے ڈریگن فائرنگ گن کہتے ہیں۔ وہ جادوئی شیلڈ تھی تاکہ وہ اس ڈریگن کو شکست دے سکے۔ جب ڈریگن شکست کھا گیا تو شہر کے لوگ نوبیتا کو ہیرو ماننے لگے۔ نوبیتا کو پہلی بار احساس ہوا کہ اگر وہ اپنی صلاحیتوں پر یقین کرے اور سخت محنت کرے تو وہ حقیقی دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ لیکن جیسے ہی نوبیتا کی مہم ختم ہوئی، گیجٹ نے وارننگ دی کہ خوابوں کی دنیا میں زیادہ وقت گزارنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ نوبیتا نے سمجھداری سے فیصلہ کیا اور گیجٹ کا استعمال بند کر کے واپس حقیقی دنیا میں لوٹ آیا۔ حقیقی دنیا میں آ کر نوبیتا نے ڈوریمون کا شکریہ ادا کیا، اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا عزم کیا۔ اب نوبیتا جان چکا تھا کہ گیجٹس اور جادوئی دنیا صرف وقتی خوشی دے سکتی ہیں، لیکن اصل کامیابی محنت اور یقین سے حاصل ہوتی ہے۔ جب نوبیتا خوابوں کی دنیا سے واپس آیا تو اس کے دل میں ایک نئی امید تھی۔ اس نے ڈوریمون سے کہا، ڈوریمون، اب میں محنت کروں گا اور خود کو بہتر بنانے کی کوشش کروں گا۔ اگر
تمہارے پاس کوئی اور دلچسپ گیجٹ ہو تو کیوں نہ اسے بھی آزما لیا جائے؟ ڈوریمون نے مسکرا کر کہا۔ نوبیتا، تم ہمیشہ گیجٹ کی تلاش میں رہتے ہو، لیکن یہ بات اچھی ہے کہ تم اب کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے، آج میں تمہیں ایک نیا گیجٹ دوں گا جو تمہاری تخلیقی صلاحیتوں کو جگا دے گا۔ یہ کہہ کر ڈوریمون نے اپنی جیب سے ایک اور انوکھا گیجٹ نکالا۔ یہ جادوئی کتاب اور قلم تھا۔ یہ عام کتاب اور قلم نہیں تھے، بلکہ جو کچھ بھی نوبیتا اس کتاب میں لکھے گا وہ حقیقت بن جائے گا۔ واہ، یہ تو کمال کا گیجٹ ہے، نوبیتا نے کہا۔ نوبیتا نے فوراً کتاب کھولی اور سوچنا شروع کیا کہ وہ کیا لکھے۔ میں ایک ایسی دنیا بناؤں گا جہاں سب کچھ میرے مطابق ہو۔ نوبیتا نے سوچا۔ اس نے کتاب میں لکھا، یہاں ایک دنیا ہے جہاں میں بادشاہ ہوں، میرے دوست اور میں جادوئی طاقتوں کے مالک ہیں۔ ہم ہر مسئلے کو آسانی سے حل کر لیتے ہیں اور دنیا میں کوئی پریشان نہیں ہوتا۔ جیسے ہی نوبیتا نے لکھا، کتاب کی روشنی چمکنے لگی اور اچانک اس کے ارد گرد کی دنیا بدلنے لگی۔ وہ ایک عظیم العالیشان محل کے اندر تھا جس کی دیواریں سونے سے چمک رہی تھیں، فرش ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا تھا۔ نوبیتا نے اپنے آپ کو بادشاہ کے تخت پر بیٹھا دیکھا، جبکہ ڈوریمون، شیزوکا، گیان اور سونیو بھی اس کے ساتھ تھے۔ سبھی ریشمی لباس میں ملبوس تھے۔ یہ تو حیرت انگیز ہے، نوبیتا نے خوشی سے کہا۔ اب میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں۔ نوبیتا نے سب کو بلایا اور کہا، چلو آج ہم ایسی مہم پر نکلتے ہیں جو کبھی کسی نے نہیں کی۔ نوبیتا نے کتاب میں لکھا کہ وہ ایسی جادوئی جنگل میں جانا چاہتا ہے جہاں ہر قدم پر حیرتیں ہوں اور خطرناک چیلنجز اس کے منتظر ہوں۔ جیسے ہی اس نے لکھا، وہ سب ایک گھنے اور خوبصورت جادوئی جنگل میں پہنچ گئے۔ درخت اتنے اونچے تھے کہ ان کی چوٹیوں کو دیکھنا ممکن نہ تھا اور ہر جگہ خوبصورت پھول اور جاندار موجود تھے جو باتیں کر سکتے تھے۔ لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھے، جنگل میں عجیب و غریب مخلوقات نے ان کا راستہ روکا۔ ان مخلوقات کے بڑے بڑے پر تھے اور ان کی آنکھیں سرخ تھیں۔ یہ کیا ہے؟ شیزوکا نے ڈر کر پوچھا۔ نوبیتا نے فخر سے کہا، فکر نہ کرو، میں نے سوچا تھا کہ ہماری مہم میں کچھ چیلنجز بھی ہوں گے اور میں نے ان مخلوقات کو شامل کیا ہے۔ لیکن جب مخلوقات نے ان پر حملہ کرنا شروع کیا تو نوبیتا کو احساس ہوا یہ مذاق نہیں تھا۔ ڈوریمون نے فوراً اپنا گیجٹ نکالا، جادوئی روشنی کا بٹن۔ جیسے ہی اس نے بٹن دبایا، ایک روشنی کی لہر پھیل گئی اور وہ مخلوقات غائب ہو گئیں۔ نوبیتا، یہ خطرناک ہو سکتا ہے، ہر چیز کو قابو میں رکھنا ضروری ہے۔ ڈوریمون نے نوبیتا کو سمجھایا۔ مہم ختم ہونے کے بعد نوبیتا کو احساس ہوا کہ صرف اپنی مرضی کی دنیا بنانا اور طاقت حاصل کرنا کافی نہیں۔ حقیقی دنیا میں چیلنجز کا سامنا کرنا اور ان کا حل تلاش کرنا ہے۔ اصل بہادری اور دانش مندی بھی یہی ہے۔ نوبیتا نے ڈوریمون سے کہا، یہ گیجٹ بہت مزے کے ہیں، لیکن میں نے سیکھ لیا ہے کہ حقیقی زندگی میں بھی
اپنی صلاحیتوں کا استعمال ضروری ہے۔ میں گیجٹ کے بغیر بھی اپنی خوابوں کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ڈوریمون نے خوشی سے کہا۔ یہی صحیح راستہ ہے نوبیتا۔ گیجٹ تو صرف تمہاری مدد کر سکتے ہیں، لیکن تمہاری کامیابی تمہاری محنت اور سوچ پر منحصر ہے۔ آخرکار نوبیتا نے گیجٹ واپس کیا اور اس نے اپنی حقیقی دنیا میں واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ اب وہ ایک مختلف نوبیتا تھا، خود اعتماد، محنتی اور خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ نوبیتا نے اپنی پڑھائی پر دھیان دینا شروع کیا اور اسکول میں اپنی کارکردگی بہتر بنائی۔ اس نے کھیلوں میں حصہ لیا اور اپنی دوستوں کے ساتھ مل کر مسائل کا حل نکالنا سیکھا۔ نوبیتا نے اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا سفر شروع کر دیا تھا، لیکن ڈوریمون کی جیب میں اب بھی بہت سے جادوئی گیجٹ باقی تھے۔ ایک دن نوبیتا اسکول کے بعد گھر آیا اور اسے اپنی پرانی عادتوں کی یاد آئی۔ جب وہ ڈوریمون کے گیجٹ کا بے تحاشا استعمال کرتا تھا، اس نے خود کو یاد دلایا کہ اب وہ ایک تبدیل شدہ انسان ہے، لیکن دل ہی دل میں اسے پتا تھا کہ ایک اور مہم جوئی کے لیے بے چین ہے۔ نوبیتا نے شرماتے ہوئے ڈوریمون سے کہا۔ ڈوریمون، مجھے پتا ہے کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ اب میں محنت کروں گا، لیکن اگر تمہارے پاس کوئی ایسا گیجٹ ہو۔ ڈوریمون نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے نوبیتا، ہر گیجٹ کو احتیاط سے استعمال کرنا ضروری ہے۔ یہ کہتے ہوئے ڈوریمون نے اپنی جیب سے ایک نیا گیجٹ نکالا، ٹائم ٹریولنگ ٹرین۔ یہ ٹائم ٹریولنگ ٹرین ہمیں ماضی یا مستقبل میں لے جا سکتی ہے، ڈوریمون نے وضاحت کی۔ نوبیتا نے جوش سے ڈوریمون کی بات سنی اور فوراً فیصلہ کیا کہ وہ ماضی میں جانا چاہتا ہے تاکہ وہ قدیم تاریخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ چلو ہم قدیم مصر کی سیر کو چلتے ہیں، نوبیتا نے پرجوش ہو کر کہا۔ ڈوریمون نے ٹرین کی سیٹوں کو ترتیب دیا اور جیسے ہی دونوں نے اپنی سیٹیں سنبھالیں، ٹرین ہوا میں اڑنے لگی۔ روشنی کے چمکتے دائروں میں سفر کرتے ہوئے وہ ایک لمحے میں مصر پہنچ گئے، جہاں عظیم اہرام مصر کے سامنے کھڑے تھے۔ واہ، یہ واقعی حیرت انگیز ہے، نوبیتا نے کہا۔ ہم یہاں تاریخ کے عظیم پرستاروں کو جان سکتے ہیں۔ نوبیتا اور ڈوریمون نے اہرام کے اندر داخل ہوئے، جہاں وہ ایک قدیم فرعون کی قبر کا راز دریافت کرنے لگے۔ اچانک ان کے سامنے ایک خفیہ دروازہ کھلا اور ایک پراسرار تحریر سامنے آئی۔ نوبیتا نے ڈوریمون سے مدد مانگی، جس نے فوراً ترجمہ کرنے والا چشمہ نکال کر وہ تحریر پڑھی۔ وہ تحریر بتا رہی تھی کہ اس قبر میں ایک قدیم خزانہ دفن ہے، جو صرف وہی شخص حاصل کر سکتا ہے جو عقل اور دل سے کام لے۔ نوبیتا اور ڈوریمون نے اس خزانے کی تلاش کا فیصلہ کیا، لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھے وہ ایک جال میں پھنس گئے۔ اچانک ایک بڑے پتھر کا دروازہ ان کے پیچھے بند ہو گیا اور ایک پراسرار آواز گونجنے لگی۔ اگر تم عقل اور دل کے ساتھ قدم نہیں بڑھاؤ گے تو کبھی باہر نہیں نکل سکو گے۔ نوبیتا گھبرا گیا، لیکن ڈوریمون نے اسے پرسکون رہنے کا کہا۔ یہ ایک آزمائش ہے، ہمیں اپنے دماغ کا استعمال کرنا ہوگا، ڈوریمون نے کہا۔ ڈوریمون نے اپنا جادوئی حل تلاش کرنے والا آلہ نکالا، جس نے فوراً دکھایا
کہ انہیں ایک خاص رویے سے پتھر کے ٹکڑوں کو حرکت دینا ہوگا تاکہ دروازہ دوبارہ کھل سکے۔ نوبیتا نے ڈوریمون کی ہدایت کے مطابق پتھروں کو حرکت دی اور کچھ ہی دیر میں دروازہ کھل گیا۔ وہ دونوں خزانے کے قریب پہنچے، لیکن نوبیتا کو اب احساس ہو چکا تھا کہ خزانے سے زیادہ اہم سبق اور تجربات ہوتے ہیں۔ مصر کی اس مہم کے بعد نوبیتا اور ڈوریمون واپس ٹرین میں سوار ہو گئے۔ نوبیتا نے سوچا کہ اگر ماضی اتنا حیرت انگیز تھا تو مستقبل کی دنیا کیسی ہوگی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب مستقبل کا سفر کرے گا۔ ٹائم ٹریولنگ ٹرین نے اب انہیں مستقبل کے شہر میں پہنچا دیا۔ وہاں بلند اور بالا عمارتیں، اڑنے والی گاڑیاں اور روبوٹ انسانوں کی طرح چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ نوبیتا حیران رہ گیا، یہ دنیا کتنی ترقی یافتہ ہو چکی ہے۔ یہ تو ایک نئی دنیا ہے، نوبیتا نے کہا۔ لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھے، نوبیتا نے دیکھا اس دنیا کے لوگ بہت مصروف ہیں اور ان کے پاس ایک دوسرے کے لیے وقت نہیں ہے۔ وہ سب ٹیکنالوجی میں مگن تھے اور ایک دوسرے سے دور ہو چکے تھے۔ نوبیتا کو احساس ہوا کہ صرف ٹیکنالوجی ہی زندگی کو بہتر نہیں بنا سکتی، بلکہ انسانوں کے درمیان رشتہ اور محبت بھی ضروری ہے۔ مستقبل کی دنیا میں دیکھ کر نوبیتا نے سوچا، کیا واقعی یہ سب کچھ اسے چاہیے؟ کیا وہ بھی ایک ایسی زندگی گزارنا چاہے گا جہاں سب کچھ ٹیکنالوجی پر منحصر ہو؟ نوبیتا نے ڈوریمون کی طرف دیکھا اور کہا، شاید ہمیں اپنی دنیا میں واپس جانا چاہیے۔ یہ گیجٹس اور مہمات مزے کی ہوتی ہیں، لیکن اصل خوشی اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر زندگی گزارنے میں ہے۔ ڈوریمون نے مسکراتے ہوئے کہا، یہی بات ہے نوبیتا، گیجٹ زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں، لیکن حقیقی خوشی اپنے دوستوں، خاندان اور اپنے عزم سے حاصل ہوتی ہے۔ نوبیتا اور ڈوریمون واپس اپنی دنیا میں آ گئے۔ اب نوبیتا نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی محنت اور ذہانت سے مستقبل کی ترقی کرے گا، لیکن وہ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھے گا کہ محبت، دوستی اور عزت ہی اصل خزانہ ہیں۔ نوبیتا نے اپنی زندگی میں ایک نیا عزم پیدا کیا۔ اب وہ صرف گیجٹ پر انحصار کرنے کے بجائے اپنی محنت اور سمجھداری سے زندگی کے مسائل کا سامنا کرتا ہے۔ ڈوریمون نے اسے سکھا دیا کہ جادوئی گیجٹس زندگی کا حصہ ہو سکتے ہیں، لیکن اصل طاقت خود انسان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ چاہے ہمارے پاس کتنی ہی طاقتور چیزیں کیوں نہ ہوں، اصل کامیابی محنت، محبت اور اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے عزم سے حاصل ہوتی ہیں۔ ایک دور دراز کی بستی میں، جہاں پرانے وقتوں کی کہانیاں زندہ تھیں، ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا جس کا نام راشد تھا۔ راشد ایک یتیم بچہ تھا جس نے اپنی زندگی کی سختیوں کا سامنا اکیلے ہی کیا تھا۔ اس کے دل میں ایک خلا تھی اور وہ ہمیشہ اپنی زندگی کے مقصد کی تلاش میں رہتا تھا۔ راشد خود سے بولتا ہے، کاش میں کسی ایسے راستے پہ چل پڑوں جہاں مجھے طاقت و سکون مل سکے۔ ایک دن جب راشد جنگل میں ایک ویران راستے پر چل رہا تھا تو اسے ایک عجیب سی روشنی نظر آئی۔ وہ روشنی اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی، جیسے اس میں کوئی طاقت تھی جو راشد کو پکار رہی ہو۔ راشد نے حیران ہو کر دیکھا، یہ روشنی یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ مجھے اسے دیکھنا ہوگا۔ جب راشد روشنی کے قریب پہنچا
تو اس نے دیکھا کہ ایک قدیم درخت کے نیچے ایک پرانا کتابچہ رکھا ہوا تھا۔ اس کتابچے پر عجیب و غریب نشانیاں بنی ہوئی تھیں اور اس پر شیطان کا چیلا لکھا ہوا تھا۔ راشد دل میں سوچتے ہوئے، کیا یہ واقعی راستہ ہے جس کی مجھے تلاش تھی؟ کیا اس میں میرے سوالات کے جوابات مل سکتے ہیں؟ راشد نے کتابچہ اٹھایا اور اسے پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ کتاب کی صفحات پلٹتا گیا ویسے ویسے ایک جادوئی دنیا کی تصویریں اس کے ذہن میں ابھرنے لگیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک نئی دنیا کھل گئی جہاں شیطان اپنی چیلوں کو طاقتور بنانے کی تعلیم دیتا تھا۔ کتابچہ پڑھتے ہوئے راشد نے کہا، اگر تم طاقتور بننا چاہتے ہو تو تمہیں شیطان کی خدمت کرنا ہوگی اور اس کا چیلا بننا ہوگا۔ راشد نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس دنیا میں جائے گا اور شیطان سے ملے گا۔ کتابچے میں ایک جادوئی منتر لکھا ہوا تھا جس کے ذریعے وہ اس دنیا میں داخل ہو سکتا تھا۔ راشد نے منتر پڑھنا شروع کیا اور کہا، آستین کے سائے رات کی چادر مجھے اس دنیا میں لے جا جہاں خواب اور حقیقت ملتے ہیں۔ اچانک راشد نے اپنے آپ کو ایک عجیب و غریب دنیا میں پایا۔ وہاں کی فضا سرخ اور سیاہ تھی اور ہر طرف سائے لرزتے دکھائی دیتے تھے۔ سامنے ایک بڑا محل تھا جو شیطان کا قلعہ تھا۔ شیطان آسمان سے گرجتے ہوئے بولا، کون ہے جو میری دنیا میں داخل ہوا ہے؟ راشد ہمت کرتے ہوئے بولا، میں ہوں راشد، میں طاقت اور سکون کی تلاش میں آیا ہوں، کیا تم مجھے وہ دے سکتے ہو؟ شیطان نے راشد کی بات سنی اور مسکرا کر جواب دیا، اگر تم میری خدمت کرنے کے لیے تیار ہو تو میں تمہیں وہ سب کچھ دوں گا جو تم چاہتے ہو، لیکن یاد رکھو ہر طاقت کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ شیطان نے راشد کو اپنے قلعے میں بلایا اور اسے اپنی شرائط بتائیں۔ اس نے راشد کو ایک تختہ پیش کیا جس پر مختلف طاقتوں کے نشان بنے ہوئے تھے۔ شیطان نے کہا، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، اگر تم اس طاقتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے دل اور روح کو میرے حوالے کرنا ہوگا۔ راشد نے سوچا وہ طاقت کے بغیر اپنی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس نے شیطان کی شرائط قبول کر لیں اور تختہ چھو لیا۔ اسی لمحے ایک عجیب سی تبدیلی راشد کے اندر پیدا ہوئی۔ راشد خود سے بولا، میں یہ کیا کر دیا، میں نے یہ کیا کر دیا، کیا میں نے اپنی روح کے بدلے یہ طاقت حاصل کر لی ہے؟ شیطان نے راشد کو ایک جادوئی پتھر دیا جس پہ بے پناہ طاقت چھپی ہوئی تھی، لیکن اس طاقت کا استعمال کرنے کے لیے راشد کو شیطان کے ہر حکم کی تعمیل کرنی تھی۔ شیطان نے کہا، یہ پتھر تمہاری طاقت کی چابی ہے، لیکن یاد رکھو اگر تم نے اسے غلط استعمال کیا تو تم خود بھی اس کے غلام بن جاؤ گے۔ راشد نے شیطان کی خدمت شروع کر دی اور اپنے نئی طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے لگا۔ وہ اب بستی کا سب سے طاقتور شخص بن گیا تھا، لیکن اس کی روح میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ راشد پریشان ہوتے ہوئے بولا، میں نے طاقت تو حاصل کر لی لیکن سکون کہاں ہے؟ کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے کچھ کھو رہا ہوں؟ راشد نے جادوئی پتھر کا استعمال کرتے ہوئے کئی کام کیے، لیکن ہر بار اس کا دل اور زیادہ بوجھل ہو جاتا۔ وہ جان چکا تھا کہ اس نے اپنی روح کے بدلے ایک ایسی طاقت حاصل کر لی ہے
جو اس کے دل کو سکون نہیں دے سکتی۔ ایک دن بستی میں ایک عجیب سی بیماری پھیل گئی اور لوگ بے یار و مددگار ہونے لگے۔ راشد کو محسوس ہوا کہ یہ بیماری اس کی شیطانی اعمال کا نتیجہ ہے۔ راشد ندامت ہوتے ہوئے بولا، کیا یہ میری وجہ سے ہوا ہے؟ کیا میں نے اپنی طاقتوں کا غلط استعمال کیا ہے؟ راشد نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بیماری کو ختم کرے گا، لیکن اسے معلوم تھا کہ اس کی طاقتیں اس بیماری کے آگے ناکام ہیں۔ اس نے شیطان سے مدد مانگی، لیکن شیطان نے کیا جواب دیا؟ شیطان بولا، یہ تمہاری اپنی آزمائش ہے راشد۔ اگر تم اسے ختم کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنی سچائی کو تلاش کرنا ہوگا اور اس پتھر کی طاقت کو چھوڑنا ہوگا۔ راشد نے سوچا کہ اگر وہ اس پتھر کی طاقت کو چھوڑ دے گا تو وہ دوبارہ وہی کمزور اور بے یار و مددگار انسان بن جائے گا، لیکن اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ اس کی طاقتیں اس کے اندر سے کھوکھلا کر رہی ہیں اسے۔ راشد نے ایک مشکل فیصلہ کیا۔ اس نے جادوئی پتھر کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ قدم اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا، لیکن اس کے دل میں سکون کی خواہش بڑھتی جا رہی تھی۔ راشد نے خود سے کہا، اگر میری طاقتیں مجھے سکون نہیں دے سکتی تو یہ طاقتیں کس کام کی؟ میں اپنی سچائی کو واپس پانے کے لیے تیار ہوں، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت ہو۔ راشد نے شیطان کے قلعے میں واپس جا کر جادوئی پتھر کو شیطان کے سامنے رکھ دیا اور راشد نے پوری ہمت کے ساتھ کہا، میں اس طاقت کو واپس لوٹا رہا ہوں، مجھے سکون چاہیے، نہ کہ یہ عارضی طاقت۔ شیطان نے راشد کی بات سنی اور ہنستے ہوئے بولا، تم نے صحیح فیصلہ کیا راشد۔ یاد رکھو، طاقت وہی سچی ہے جو دل کو سکون دے۔ تم نے اپنے دل کو بچا لیا اور اس کے بدلے میں تمہیں اس دنیا کی چابی دیتا ہوں جہاں سکون اور طاقت دونوں ملتے ہیں۔ راشد نے شیطان کی دی ہوئی چابی کو استعمال کیا اور اپنے آپ کو ایک نئی دنیا میں پایا۔ یہ دنیا خوابوں کی جنت تھی، جہاں ہر چیز خوشی اور سکون سے بھری ہوئی تھی۔ وہاں کے باسیوں نے راشد کا استقبال کیا اور اسے بتایا یہ دنیا اس کی سچائی کی تلاش کے نتیجے میں ملی ہے۔ راشد خوش ہو کر بولا، یہ وہ جگہ ہے جس کی میں ہمیشہ سے تلاش میں تھا، سکون اور طاقت کا امتزاج یہاں ہے۔ راشد نے اس دنیا میں اپنی زندگی کا آغاز کیا، جہاں اس نے لوگوں کی مدد کی اور اپنے تجربات سے سیکھا کہ سچی طاقت دل کی سچائی اور سکون میں ہے، نہ کہ جادوئی پتھروں یا شیطانی قوتوں میں۔ راشد نے اپنی نئی دنیا میں ایک طویل عرصے تک خوشی اور سکون سے زندگی گزاری۔ اس نے اپنے تجربات سے سیکھا کہ سچی طاقت وہی ہے جو اندرونی سکون اور خوشی دے۔ اس نے اپنی کہانی دوسرے لوگوں کو بھی سنائی تاکہ وہ بھی اپنی زندگی میں سچائی اور سکون کی تلاش کر سکیں۔ راشد نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، میں نے اپنی زندگی میں کئی طاقتیں حاصل کی، لیکن سچائی یہ ہے کہ حقیقی طاقت وہی ہے جو دل کو سکون دے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب بھی اپنی زندگی میں سچائی کو تلاش کریں اور اسے اپنائیں۔ راشد کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچی طاقت وہی ہے جو دل کو سکون دے۔ طاقت کے اصول کے لیے ہمیں اپنے دل کی سچائی کو نہ چھوڑنا چاہیے۔ راشد کی مانند ہمیں بھی اپنی زندگی میں سکون اور خوشی کی تلاش کرنی چاہیے اور ہمیشہ اپنی دل کی سچائی کے ساتھ جینا چاہیے۔